الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی باب المنادہ دیکھیں گے، جو منصوبات کا ہی ایک قسم ہے۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں باب المنادہ، یہ باب منادہ کے متعلق ہیں۔ بیان کرتے ہیں المنادہ خمسۃ انواع، کہ منادہ 5 قسموں کا ہوتا ہے۔ المفرد العلم، یعنی مفرد پراپر ناؤن، العلم کی اصلی ڈیفینیشن وہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ والنکرۃ المقصودہ، اور ایسا نکرہ اسم جو مقصود ہو۔ والنکرۃ غیر المقصودہ، اور ایسا نکرہ اسم جو غیر مقصود ہو۔ والمضاف، اور مضاف، والشبیہ بالمضاف، اور مضاف کے شبیہ لفظ، یعنی similar to مضاف لفظ۔ فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين۔ اب رہا سوال مفرد عالم کا اور نکرہ مقصودہ کا، تو ان دو قسموں کے منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے ضمہ پہ تنوین کے بغیر، یا جو ضمہ کے نائب آئے گا اس پر۔ نحو جیسے کہ یا زید و یا رجل، یا زید یہ مفرد عالم کی مثال ہے، یا رجل یہ نکرہ مقصودہ کی مثال ہے۔ والثلاثۃ الباقیۃ، اور جو باقی 3 ہیں، یعنی مضاف، شبیہ بالمضاف، اور نکرۃ الغیر مقصود، النکرۃ غیر المقصودہ، تو ان کو منصوب بنایا جاتا ہے اور کوئی ان کی اعراب یا بنا کی حالت نہیں ہوتی ہے۔ مصنف نے جب 8ویں قسم کے منصوب، جسے ہم اسم لا کہتے ہیں، جو لا سے منفی اسم ہوتا ہے، یعنی لا نافع للجنس سے، اس کے بعد مصنف 9ویں قسم کا منصوب بیان کرتے ہیں، جس کا نام وہ رکھتے ہیں المنادہ۔ منادہ لغت میں نکلا ہے ندا سے، نادا ینادی نداءً، نادا ینادی نداءً، جس کا اصل معنی ہے طلب، یعنی کسی چیز کو طلب کرنا، کسی چیز کو بلانا۔ ہم کہتے ہیں نادیت زیدًا اذا طلبتہ، یعنی میں نے زید کو ندا دی، یعنی میں نے اس کو طلب کیا، اس کو اپنی پاس بلایا۔ اور منادہ جو ہے یہ اسم مفعول ہے، نادا ینادی نداءً، فہو مناد، المنادی و المنادى، یہ اسم مفعول ہے نادا سے۔ مگر اصطلاح میں یہاں پہ اس سے مراد ہے کل اسم، ہر وہ اسم وقع علیہ الطلب، جس پر طلب واقع ہوا، جس پر طلب واقع ہوا، یعنی ایسا اسم جس کو اپنی طرف متکلم بلاتا ہے۔ بحرفیہ، اس حرف سے جو یا ہے، او احدى حروف الندا، یا جیسے اور جو حروف الندا ہوتے ہیں ان سے، حرف ندا سے کسی اسم پر طلب واقع کرنا، یعنی اس کو اپنی طرف بلانا، اسے اس لفظ کو جس پر طلب واقع ہوتا ہے حرف یا سے، یا کے بہنوں میں سے کسی اور حرف ندا سے، اسے ہم کہتے ہیں منادہ، اسے ہم کہتے ہیں منادہ۔ یا ہم یہ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں منادہ ایسا اسم ہے، هو المطلوب اقبالہ بحرف نائب مناب ادعو، هو المطلوب اقبالہ بحرف نائب مناب ادعو کیا، یعنی یہ ایسا اسم ہوتا ہے، یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جس کو اپنی طرف بلایا جاتا ہے، یعنی متکلم اسے اپنی طرف بلاتا ہے، طلب کرتا ہے اسے اپنی طرف، اس حرف سے جو ادعو، جو فعل ہے ادعو یا انادی، اس کے بدلے ایک حرف آتا ہے جیسے کہ یا، جس سے ہم کسی اسم کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی حرف ندا جو ہوتا ہے جس سے ہم کسی منادہ کو اپنی طرف بلاتے ہیں، وہ اصل میں اس میں فعل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف نے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ منادہ کا منصوبات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ منادہ جو ہے یہ حقیقت میں اصل میں مفعول بھی ہوتا ہے۔ منادہ جو ہوتا ہے یہ حقیقت میں اصل میں مفعول بھی ہوتا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر یا زید، یا زید، مثال کے طور پر زید جو ہوتا ہے یہ مبنی بنتا ہے ضمہ پر، مگر اصل میں یہ منصوب ہوتا ہے محلا، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا یا زید، اس کا اعراب ایسے ہوتا ہے، یا یہ حرف ندا ہے،
زید یہ اس کا منادہ ہے مبنی علی الضمہ، مبنی علی الضمہ ولکن فی محل نصب، مگر یہ نصب کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ کیوں نصب کی جگہ پہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یا جو ہوتا ہے اس میں ایک فعل چھپا ہوا ہوتا ہے جس کی ہم تقدیر کرتے ہیں یا تو ادعو یا انادی، یعنی میں بلا رہا ہوں کسی کو اپنی طرف، اسی لیے مصنف نے اس کو منصوبات میں شمار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حرف ندا اصل میں فعل کا کام کرتا ہے، اور حرف ندا کے بعد جو منادہ ہوتا ہے وہ اس حرف ندا سے محلاً منصوب ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس کی تفصیل آگے دیکھیں گے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک تو منادی، المنادی یعنی بلانے والا، ندا دینے والا، دوسرا ہے المنادہ یعنی جس پر ندا واقع ہوئی، تیسرا ہے حرف ندا، اور حرف ندا جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، حرف ندا جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حرف ندا ہوتا ہے حمزہ، ایک تو ہوا حمزۃ الاستفہام، مثلا اخذ بیت، یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ سے مراد ہے حرف ندا، یعنی بھی ایک حرف ندا ہوتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے یعنی الف پہ مدہ، یہ بھی حرف ندا ہوتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے حرف تفسیر، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، سے مراد ہے حرف ندا یا کی طرح۔ دوسرا ہوتا ہے یعنی الف پہ مد اور اس کے بعد یا پہ سکون۔ پانچواں ہوتا ہے یا، جو مشہور حرف ندا ہے۔ چھٹا ہوتا ہے آیا یعنی حمزہ اور یا اکٹھے آتا ہے۔ ساتواں ہوتا ہے حیا، یا 1 2 3 4 5 6 7، ساتواں ہوتا ہے حیا یعنی حرف تنبیہ اس کے یا کے ساتھ، حرف ندا یا کے ساتھ جڑتا ہے حرف تنبیہ ہا۔ ایک اور حرف ندا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وا اور یا، مگر وہ دو جو ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز پر داخل ہوتے ہیں جو حقیقت میں منادہ نہیں ہوتا ہے، اسے ندبہ کہتے ہیں، وہ آپ کبھی آگے پڑھیں گے قطر الندى یا نحو الواضح وغیرہ میں، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ فی الحال آپ یاد رکھیں حمزہ اور یعنی مد کے ساتھ، اور یعنی الف پہ مدہ اور یا پہ سکون، اور یا جو مشہور حرف ندا ہے، اور یہ آیا اور حیا۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے۔ پہلا جو ہے حمزہ، پہلا جو حمزہ ہوتا ہے، اس سے مخاطب قریب، جو قریب مخاطب ہمارے سامنے کوئی شخص ہوگا، اس کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بلانے کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی مثال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہمارے نزدیک ہے، اپنے علم کے ساتھ، اپنے عرش پہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے نزدیک ہے، بلکہ ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس لیے جب اگر ہم مثلا کہیں گے ارب الکون ما اعظم قوتک، ارب الکون ما اعظم قوتک، یہاں پہ یہ سوال نہیں ہے، یہ استفہام نہیں ہے، بلکہ یہ ندا ہے، دعا ہے۔ ارب الکون یعنی اے کائنات کے رب، تمہاری قوت کتنی عظیم ہے، تمہاری قوت کتنی عظیم ہے۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے وہ بھی قریب کسی شخص کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثلا ہم کہیں گے فلان، مثلا زید اقبل، زید اقبل، اے زید قریب آؤ۔ یہ دو حرف ندا جو ہے اور حمزہ، اسے مخاطب قریب کو بلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم آیا اور حیا اور یہ 3 الفاظ، آیا، حیا یعنی ہا تنبیہ پلس یا، اور یہ 3 جو ہے اسے ندا دی جاتی ہے کسی بعید کی طرف، یا جو بعید کے حکم میں کوئی چیز ہو، مثلا کوئی سویا ہوا شخص ہو، اس کو بعید کے حکم میں شمار کیا جاتا ہے، یا کوئی غافل شخص ہو، یا کوئی جس کو سہو ہوا ہو، اسے بلانے کے لیے بھی یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آیا، حیا اور مثلا ہم کہیں گے آیا طالباً اجتہد، آیا طالباً یعنی دور کوئی طالب علم ہوگا ہمارے، ہم اس کو بلائیں گے آیا طالباً اجتہد۔ تیسرا جو ہے وہ ہے یا اور یا اور یہ بھی بعید کسی شخص کو بلانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، یا جو بعید کے حکم میں ہوگا، جیسے کوئی سویا ہوا شخص یا کوئی غافل شخص، یا اور چوتھی قسم کا ہے جس کو ہم نے کہا وا جو ہوتا ہے یہ ندبہ کے لیے یا استغاثہ کے لیے، ندبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ندبہ جو ہے یہ ایک عربک اسلوب ہے جو اس کتاب اجرومیہ میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ اس باب سے وہ مقصود نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم
ترک کریں گے، ورنہ ہم اپنے اس باب کے مقصود سے باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے آپ فی الحال یہ 3 قسم یاد رکھیں۔ آئی اور حمزہ یہ مخاطب قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، آیا، حیا اور آ یہ 3 بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح یا اور آئی یہ بھی بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لنداء البعید۔ آئی اور حمزہ لنداء القریب، آیا، حیا اور آ لنداء البعید وما فی حکمہ، اور اسی طرح یا اور آئی یہ بھی لنداء البعید یا جو اس کے حکم میں ہوں گے۔ اچھا، ہم نے کہا جو حرف ندا ہوتا ہے 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے حرف ندا اور ہے منادا۔ ایک ہے حرف ندا اور ہے منادا۔ منادا کو کون چیز منصوب بناتا ہے؟ محلن۔ ہم نے کہا کہ جو حرف ندا ہوتا ہے یہ اصل میں فعل کی طرح کام کرتا ہے، اس لیے منادا یہ محلن یا کبھی لفظاً بھی منصوب ہوتا ہے۔ اس کے متعلق یہی صحیح رائے ہے کہ منادا کو جو منصوب بناتا ہے وہ یا میں جو محذوف فعل ہوتا ہے حرف ندا میں، یا جیسا کوئی اور حرف ندا جیسے کہ ہم نے گنوائے وہ کون سے حرف ندا ہے، اس میں فعل محذوف ہوتا ہے، وہی اپنی منادا کو لفظاً یا محلاً منصوب بناتا ہے۔ یعنی منادا میں جو عامل ہوتا ہے جو اس کو مبنی کے ساتھ ساتھ محلاً منصوب بھی بناتا ہے یا کبھی لفظاً بھی منصوب بناتا ہے، وہ خود حرف ندا ہوتا ہے جس میں اصل میں فعل مقدر ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں یا فلان، اس کا معنی ہوتا ہے ادعو فلان۔ جب ہم کہتے ہیں یا زید یا رجل یا اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ادعو اللہ یا انادی اللہ۔ اب مصنف جو ہیں، مصنف 5 قسم کے منادہ ذکر کرتے ہیں۔ جمہور نحات کے نزدیک منادہ کے 5 قسم ہوتے ہیں جو مصنف نے گنوائے۔ مصنف نے کہا المنادہ خمسۃ انواع، کہ منادہ جو ہوتا ہے جس کے ہم نے تعریف بیان کر دی وہ 5 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے المفرد العلم۔ المفرد العلم پہلی قسم کا جو منادہ ہے المفرد العلم، مراد اس باب میں مفرد سے ہے ما لیس مضافا ولا شبیہا بہ، جیسا کہ ہم نے کل کہا باب لا میں بھی ہم نے کہا تھا کہ مفرد سے مراد سنگولر لفظ نہیں ہے، مفرد سے مراد ہے سنگل ورڈ، یعنی جس کے ساتھ کوئی اور ورڈ اٹیچڈ نہ ہو بلکہ وہ ایک ورڈ ہو، چاہے پھر وہ سنگولر ہو، پلورل ہو یا ڈیول ہو۔ مفرد سے منادہ کے باب میں مراد ہوتا ہے جو مضاف نہ ہو یا مضاف کے شبیہ نہ ہو، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور علم سے مراد ہے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، علم سے مراد ہے پراپر ناؤن، جسے پھر گرامرین کہتے ہیں کل اسم دل علی معین، یعنی ہر وہ پراپر ناؤن، ہر وہ اسم جو کسی معین نام، پلیس یا جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے مفرد عالم جو ہوگا یہ پہلا قسم ہے منادہ کا۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جو مفرد عالم ہوگا، جو مفرد پراپر ناؤن ہوگا، جب اس پر حرف ندا یا داخل ہوگا وہ اس کو مبنی بنائے گا۔ وہ اس کو مبنی بنائے گا یا تو ضمہ پہ یا ضمہ کے بغیر جو کوئی نائب حرکت آتی ہے اس پہ۔ مثلا اگر وہ لفظ مفرد ہوگا، مثلا سمپل ایک مفرد لفظ ہوگا، مثلا یا زیدو، زیدو جو یہاں پہ ہے یہ مبنی ہے علی الضم، یہ مبنی ہے علی الضم، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ فی محل نصب بھی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ یا جو ہوتا ہے اس میں فعل محذوف ہوتا ہے جس کی تقدیر یا تو ادعو ہوتا ہے یا انادی ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا زیدو، اس کا مطلب ہوتا ہے ادعو زیدن، ادعو زیدن۔ اس لیے ہم اس کے اعراب میں کہتے ہیں یا زیدو، یا یہ حرف ندا ہے، زیدو یہ منادہ فی محل نصب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مبنی علی الضم، مبنی علی الضم۔ اسی طرح اگر ہم کہیں گے، ہم ڈیول کسی لفظ کو بلائیں گے، مثلا ہم کہیں گے یا زیدان، یا زیدان، ہم کو پتہ ہے کہ مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے الف سے، اس لیے جب یہ مبنی بنے گا یہ مبنی بھی بنے گا الف پر۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں یا زیدان، یعنی ہمارے سامنے 2 شخص ہوں گے، دونوں کا نام ہوگا زید اور وہ دور ہوں گے، کیونکہ ہم نے کہا یا جو ہوتا ہے وہ لنداء البعید استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم کہیں گے یا زیدان، ہم اس کو مبنی بنائیں گے الف پر، کیونکہ مثنیٰ جو ہوتا ہے وہ معرب کی حالت میں، اعراب کی حالت میں وہ مرفوع ہوتا ہے الف پر، اور مبنی بھی وہ بنے گا الف پر،
وہ مبنی بھی بنے گا الف پر. اسی طرح اگر ہم کہیں گے ہمارے سامنے 3-4 آدمی ہوں گے، سب کا نام ہوگا زید، ہم کہیں گے یا زیدون، یا زیدون. یہاں پہ ہم کہیں گے زیدون جو ہیں یہ مبنی ہے واو پر، یہاں پر یہ مبنی ہے واو پر. دیکھیے 3 لفظ ہم نے کیے استعمال، زید، زیدان اور زیدون، سنگولر بھی، مثنیٰ بھی، پلورل بھی، تینوں مفرد ہے. مفرد سے کیا مراد ہے؟ مفرد سے مراد ہے تینوں نہ تو مضاف تھے نہ مضاف کے شبیہ تھے. اور اس حالت میں ایسے مفرد علم کو ہم مبنی بناتے ہیں، یا تو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. دوسری قسم کا جو منادہ مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے النکرۃ المقصودۃ بالنداء. النکرۃ المقصودۃ بالنداء. اس سے کیا مراد ہے یہ ہمیں ایگزامپل سے سمجھائے گی کہ النکرۃ المقصودۃ بالنداء اس سے کیا مراد ہے. مثلا کوئی شخص ہے، یہ اعمیٰ ہے، یہ سوری النکرۃ وہ گیا، النکرۃ غیر مقصودہ بالنداء. فی الحال ہم کہیں گے النکرۃ المقصودۃ بالنداء. النکرۃ المقصودۃ بالنداء. المقصودہ سے مراد ہے انہا قصدت من قبل المنادی، کہ جو بلانے والا ہے وہ کسی خاص معین شخص کو ندا سے متعین کرتا ہے. حالانکہ وہ لفظ نکرہ ہوتا ہے لیکن وہ اس سے ندا سے متعین کرتا ہے. مثلا کوئی ٹیچر ہے، اس کے سامنے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، طلاب ہیں، اور وہ اچانک کسی طالب علم کو دیکھ کر، کسی طالب علم کی طرف اشارہ کر کر وہ کہے گا یا طالب، یا طالب. دیکھیے طالب جو لفظ یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ ہے، مگر مصنف نے جو متکلم ہے یا جو ٹیچر ہے اس نے جب اس سے کسی خاص طالب علم کا قصد کیا، اب یہ معرفہ بن گیا. اس لیے معرفہ کا یہ ایک اور قسم کو ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں النکرۃ المقصودہ. یعنی لفظ اصل میں نکرہ ہوتا ہے، مگر جو ہی اس پہ حرف ندا یا داخل ہوتا ہے اور بلانے والے سے اس سے مقصود کوئی خاص شخص ہوتا ہے، اب وہ معرفہ بنتا ہے، اب وہ معرفہ بنتا ہے. اور اس حالت میں بھی یہ مبنی بنتا ہے ضمہ پر. جب کوئی لفظ نکرہ ہوگا اور وہ ندا سے مقصود ہوگا متکلم کو، وہ مبنی بنے گا ضمہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معرفہ بھی میں اب شمار ہوگا. یعنی معرفہ کا جو 7واں قسم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے النکرۃ المقصودہ. مثلا ہم ایک اور مثال دیں گے، کوئی شخص ہوگا، اس کے سامنے بہت سے آدمی ہوں گے، اور کسی خاص آدمی کی طرف دیکھ کر یا اشارہ کر کے وہ کہے گا یا رجل، یعنی لمعین، کسی معین شخص کی طرف اشارہ کر کے یا اس کی طرف انگلی کر کے وہ کہے گا یا رجل. اس حالت میں یہ مبنی بنے گا ضمہ پہ، یہ مبنی بنے گا ضمہ پہ. یہ جو 2 قسم ہے المفرد العلم اور النکرۃ المقصودہ، اس کے متعلق مصنف نے کہا کہ یہ مبنی بنائے جائے گے ضمہ پہ. یعنی مراد ہے یہ مبنی بنائے جائیں گے ضمہ پہ، یا جو ضمہ کے نائب کوئی اور حرکت ہوگی، جیسے مثنیٰ میں الف اور جمع مذکر سالم میں واو، جمع مذکر سالم میں واو. تیسری قسم کا جو منادہ جو مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے النکرۃ غیر المقصودہ. النکرۃ غیر المقصودہ یعنی ایسا نکرہ لفظ جو مقصود نہ ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا کوئی اعمیٰ شخص ہے، یعنی کوئی بلائنڈ شخص ہے، یہ راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے ارد گرد بہت سے آدمی ہیں، مگر جب یہ بلائے گا یہ اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کسی معین شخص کو بلا رہا ہوں، کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس لیے جب یہ کسی شخص کو بلائے گا، مثلا اس کو راستہ کراس کرنا ہوگا یا کچھ، یہ کہے گا یا رجلن خذ بیدی، مثلا یا رجلن خذ بیدی، یعنی یہ کسی بھی، مطلب جو بھی آدمی ہے یہ ان میں سے کسی کو بھی بلا رہا ہے، یہ کسی معین شخص کو نہیں بلا رہا ہے. اس صورت میں جب نکرہ غیر مقصودہ ہوگا، یعنی ایک تو لفظ نکرہ ہوگا، ایک تو لفظ نکرہ ہوگا یعنی وہ کسی معین چیز پر، کوئی کسی معین شخص پر دلالت نہیں کرتا ہوگا. غیر مقصودہ سے مراد ہے کہ جو عام شخص ہے جب وہ کہتا ہے یا رجلن، اس کو کوئی خاص شخص مقصود نہیں ہوتا ہے ندا سے، اس کو کوئی خاص شخص مقصود نہیں ہوتا ہے ندا سے. یا مثلا واعظ ہے، مثلا خطیب ہے، وہ ممبر پہ واعظ پڑھ رہا ہے یا خطبہ دے رہا ہے، اور اسی کے درمیان وہ کہہ رہا ہے یا غافلن والموت یطلب، یا غافلن تنبہ، مثلا یا غافلن تنبہ الموت یطلبک.
جب خطیب ممبر پہ کہتے ہیں یا غافلن، وہ کسی جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں سے وہ کسی خاص شخص کو مراد نہیں لیتے، وہ اس کو غیر معین شخص مراد ہوتے ہیں، یعنی سب جو بھی غفلت میں پڑا ہوا، تب وہ کہتے ہیں یا غافلن۔ اگر اس کو کوئی خاص شخص مراد ہوگا تب وہ کہے گا یا غافلو، یا غافلو۔ مگر جب کوئی غیر معین شخص مراد ہوگا، یعنی ہر کوئی غافل شخص، تب وہ کہے گا یا غافلن، یعنی اذا لم یقصد غافلن بعینہ، یعنی جب وہ کسی خاص غافل شخص کا قصد نہیں کرے گا۔ اور اس حالت میں یہ یہ سیدھا منصوب بنے گا لفظ، یہ منصوب بنے گا لفظ، اس حالت میں یہ منصوب بنے گا لفظ۔ اچھا، یہ تھا تیسرا قسم النکرۃ غیر المقصودہ، یعنی ایسا نکرہ لفظ جسے کوئی خاص، کوئی معین شخص، کوئی معین لفظ یا معین علم، علم نہیں، کوئی معین لفظ مقصود نہ ہو، تب ہم اس کو منصوب بنائیں گے فتحہ پر، یا جو فتحہ کے نائب کوئی لفظ استعمال ہوگا۔ چوتھی قسم کا جو منادہ مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے مضاف۔ مضاف مثلا ہم کہیں گے یا غلام زیدن، یا غلام زیدن، جب منادہ مضاف ہوگا تب ہم اس کو بنائیں گے منصوب فتحہ سے، تب ہم اس کو منصوب بنائیں گے فتحہ سے جب منادہ مضاف ہوگا۔ مثلا یا عبد اللہ، یا عبد اللہ، ہم کہیں گے یا یہ حرف ندا ہے، عبد اللہ یہ منادہ منصوب ہے، عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، اور اس کی نصب کی جو علامت ہے وہ ہے الفتحۃ الظاہرہ۔ پانچواں جو مصنف ذکر کرتے ہیں وہ ہے الشبیہ بالمضاف۔ الشبیہ بالمضاف، شبیہ بالمضاف سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے کل کہا، الشبیہ بالمضاف سے ایسا لفظ مراد ہے ما اتصل به شیء من تمام معناه، یعنی ایسا لفظ جس کے ساتھ کوئی اور لفظ اس طریقے سے جڑا ہوا ہو جو اپنے پچھلے والے لفظ کی تتمیم کرتا ہو، اس کے معنی کی تکمیل کرتا ہو۔ مثلا اسم فاعل اس کے ساتھ مفعول بھی جڑا ہوا ہو، یا کوئی لفظ ہے اس کے ساتھ جار اور مجرور جڑا ہوا ہو جو اس جار مجرور اس لفظ کی تکمیل کرتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے یا مسافرن الی مکہ، یا مسافرن الی مکہ، یہ الی مکہ جو ہے یہ مسافر کی توضیح کرتا ہے، تتمیم کرتا ہے، تکمیل کرتا ہے، یعنی اے سفر کرنے والے مکہ کی طرف، یہ مکہ کی طرف الی مکہ تھا، یہ تتمیم کرتا ہے مسافر کی، اس لیے ہم کہتے ہیں اسے الشبیہ بالمضاف۔ الشبیہ مضاف یعنی یہ مضاف نہیں ہے، لیکن جس طرح مضاف نے حکم لیا اسی طرح یہ بھی حکم لے گا، یعنی ایسا لفظ جو جس کے ساتھ کوئی اور لفظ اس طریقے سے جڑا ہوا ہو جو اس کی تتمیم کرتا ہو۔ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے فعل کی عمل کرتا ہے اور اس میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، وہ فاعل ہوتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ مفعول بھی آتا ہے۔ مثلا ہم کہیں گے یا طالعا جبلا، یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پہ چڑھنے والے، یا طالعا جبلا، طلع یطلع، یا طالعا جبلا، یا ہم کہیں گے یا صاعدا جبلا، اے پہاڑ پہ چڑھنے والے۔ یہاں پہ جو یہ لفظ ہے صاعدا، یہ اس میں مفعول ہے، یہ اس میں فاعل ہے، اور یہ یہاں پر فعل کا کام کرتا ہے، اس لیے جبلن اس سے منصوب بنا، جبلن اس کا مفعول بھی منصوب بنا، یا صاعدا جبلن، صاعد جو ہے یہاں پر یہ اس میں مفعول ہے، اس میں ضمیر مستتر فاعل ہے ہوا، اور جبلن اس کا مفعول بھی ہے، اور جبلن جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جو صاعدن کی تتمیم اور تکمیل کرتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے اس کو الشبیہ بالمضاف۔ سو کہنے کا مقصود ہے جب لفظ مضاف ہوگا، یا وہ شبیہ بالمضاف ہوگا، یا وہ نکرہ غیر مقصودہ ہوگا، نکرہ غیر مقصودہ ہوگا، ان تین صورتوں میں ہم منادہ کو لفظاً منصوب بنائیں گے۔ مثلا یا صاعدا جبلا، یا اسی طرح یا عبد اللہ، یا اسی طرح یا مسافرن الی مکہ، مثال کے طور پر، یا مثلا کوئی عام شخص کہے گا یا رجلا خذ بیدی، ان تینوں صورتوں میں یہ منصوب بنے گا لفظاً۔ منصوب کیوں بنے گا؟ کیونکہ حرف ندا میں اصل میں فعل محذوف، ایک فعل معذوف ہوتا ہے جس کی تقدیر ہوتی ہے مثلا ادعو، ادعو۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُفْرَدُ،
جو مصنف نے یہ 5 قسم ذکر کیے، مصنف نے کہا فَأَمَّا الْمُفْرَدُ، جو مفرد ہے، المفرد علم، یا اسی طرح وَالنَّكِرَةُ الْمَقْصُودَةُ، یہ دو جو ہوتے ہیں فَيُبْنَيَانِ عَلَى الضَّمِّ، یہ مبنی بنائے جاتے ہیں ضمہ پہ، من غیر تنوین، تنوین کے بغیر۔ ہم نے کہا کہ مصنف کا مراد ہے ضمہ پہ مبنی بنائے جائیں گے، یا جو ضمہ کے نائب کوئی اور حرکت کسی لفظ میں استعمال کی جاتی ہوگی۔ مصنف اس کی 2 مثالیں دیتے ہیں، نحو یا زید یا رجل، یا زید یہ مفرد علم کی مثال ہے، یا رجل یہ نکرہ مقصودہ کی مثال ہے۔ یا زید ہم اس کے اعراب میں کہیں گے یا یہ حرف ندا ہے مبنی علی السکون، کیونکہ یہ حرف ہے اور حرف مبنی ہوتا ہے۔ زید ہم کہیں گے یہ منادہ ہے مبنی علی الضم فی محل نصب، مبنی علی الضم فی محل نصب۔ فی محل نصب کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ یا جو ہوتا ہے یہ اصل میں فعل ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ اب یہ مبنی بن گیا، مبنی پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، اس لیے تب مبنی الفاظ کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ فی محل نصب یا فی محل جر یا فی محل رفع ہوتا ہے۔ یہاں پر زید جو ہے یہ فی محل نصب ہے، کیونکہ یہ زید جو ہے یہ مفعول بھی ہے حرف ندا یا کا، یعنی اصل میں جو یا میں حرف ندا میں فعل محذوف ہے۔ اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں والثلاثۃ الباقیۃ منصوبۃ لا غیر، والثلاثۃ الباقیۃ منصوبۃ لا غیر، یعنی جو باقی 3 قسم ہیں، جو باقی 3 قسم ہیں، یعنی مضاف، شبیہ بالمضاف اور نکرہ غیر مقصودہ، یہ تینوں منصوب بنائے جاتے ہیں، یعنی لفظاً، سیدھا لفظاً منصوب بنائے جاتے ہیں۔ مثلا مضاف کی مثال ہم کہیں گے یا عبد اللہ اقبل، یا عبد اللہ اقبل، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے یا حرف ندا، عبد یہ منادہ منصوب ہے، مضاف اللہ مضاف الیہ، اقبل یہ فعل امر ہے مبنی علی السکون۔ شبیہ بالمضاف کی مثال مثلا ہم کہیں گے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی مثال دی، یا صاعدن جبلن، یا صاعدن جبلن، ہم اس کے اعراب میں کہیں گے یا یہ حرف ندا ہے مبنی علی السکون، صاعدن یہ منادہ منصوب ہے اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے جس کی تقدیر ہے ہوا، کیونکہ ہم نے کہا اس میں فاعل یہاں پر فعل کا کام کرتا ہے، جبلن یہ اس کا مفعول بھی منصوب ہے۔ النکرۃ غیر مقصودہ کی مثال مثلا کوئی شخص ہے، وہ کسی گھر کے سامنے آ گیا اور اس نے پکار کر کہا یا رجلا فی الدار، اے گھر میں کوئی شخص، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے گھر میں کوئی ہے کہ نہیں، مرد ہے عورت یا کوئی، اس لیے اس نے ایسے ہی بلا دیا یا رجلا فی الدار، یعنی اس نے کسی خاص شخص کا مقصود نہیں کیا۔ ہم اس کے اعراب میں کہیں گے یا حرف ندا ہے، رجلا منادہ منصوب ہے، فی الدار جار مجرور ہے۔ اس کے ساتھ منادہ جو ہے اس باب، یہ باب ختم ہوتا ہے۔ میں پھر سے دہراؤں گا کہ منادہ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جس پر طلب واقع ہوتا ہے، یعنی جس کو بلایا جاتا ہے، متکلم اسے اپنی طرف بلاتا ہے، اس کو طلب کرتا ہے حرف ندا سے۔ جو حرف ندا ہم نے کہے وہ یا وہ ان میں سے جو ام الباب ہیں وہ ہے یا، اور باقی ان کی بہنیں ہیں، جیسے ا، حمزہ، ای، آئی، آیا اور حیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مصنف نے کہا کہ منادہ 5 قسموں کا ہوتا ہے، منادہ 5 قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلا المفرد العلم، المفرد العلم کی صورت میں وہ مبنی بنایا جائے گا ضمہ پہ یا ضمہ جیسی کسی اور حرکت پہ، مثلا الف پہ اگر مثنیٰ ہوگا۔ دوسرا النکرۃ المقصودہ، یعنی ایسا نکرہ لفظ جو اصل میں نکرہ ہوگا مگر یا ندا کی وجہ سے جو متکلم ہوگا وہ کسی معین شخص کا قصد کرے گا اس ندا سے، اور اس صورت میں بھی وہ مبنی بنتا ہے ضمہ پہ، مثلا یا رجل۔ پھر تیسرا، چوتھا اور 5واں قسم ہے وہ ہے مضاف، شبیہ بالمضاف اور النکرۃ غیر مقصودہ۔ ان دونوں صورتوں میں جو منادہ ہوتا ہے وہ لفظاً منصوب بنتا ہے، وہ منصوب بنتا ہے، اسی لیے مصنف اس باب کو، باب المنادہ کو منصوبات میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد مصنف باب المفعول لاجلی کا باب لاتے ہیں، اس کے متعلق مصنف کہتے ہیں وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، کہ یہ ایسا منصوب اسم ہوتا ہے جو کلام میں ذکر کیا جاتا ہے فعل کے واقع ہونے کے سبب بیان کرنے کے لیے، فعل کے واقع ہونے کے سبب بیان کرنے کے لیے اس اسم منصوب کو ذکر کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مفعول لاجلہ۔ لاجلہ مطلب ہے تعلیل، یعنی کوئی ایسا مفعول جو اپنے فعل کی علت بیان کرتا ہے،
مثلا قام مصنف جو کہتے ہیں نحو قولک جیسے تمہارا کہنا قام زید اجلالا لعمر قام زید اجلالا لعمر کہ زید کھڑا ہوا کس چیز کے لیے کھڑا ہوا علت کیا تھی کھڑا ہونے کی اجلالا لعمر عمر کی تعظیم کرنے کے لیے اجلال بمعنی تعظیم یا دوسری مثال مصنف دیتے وقصدتک ابتغاء معروفک کہ میں نے تمہارا قصد کیا تمہارا فیور طلب کرنے کے لیے معروف بمعنی فیور کوئی فیور قصدتک ابتغاء معروفک کہ میں نے تمہارا قصد کیا میں تمہارے پاس یا ابتغاء بمعنی طلب معروفک تمہارا فیور طلب کرنے کے لیے میں تمہارے پاس کوئی فیور چاہتا ہوں اسے باب المفعول اجلہ کہتے ہیں اور اسے مفعول من اجلہ بھی کہتے ہیں اور مفعول لہو بھی کہتے ہیں تین نام ہیں اس کے مفعول من اجلہ مفعول لاجلہ اور مفعول لہو یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے اور کوشش کریں گے اس کے بعد جو ہے مفعول معہ وہ بھی انشاءاللہ کل ہی دیکھیں گے اور اس کے بعد آخری باب رہے گا باب المخفوضات جس کے ساتھ یہ کتاب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق دے اور مزید علم حاصل کرنے کی توفیق دے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم